ناظرین، آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جس کا بیان صحیح احادیث میں موجود ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو سے متعلق ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ اور قرآن کی برکت کا عظیم سبق ملتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی شخص رہتا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور دشمنی رکھتا تھا۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ کچھ عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ نے کوئی دنیاوی کام کیا ہو، حالانکہ وہ نہ کیا ہوتا۔ یاد رہے کہ اس جادو کا اثر صرف دنیاوی امور تک تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی، قرآن اور دین کی تبلیغ کو ہر قسم کی خرابی سے محفوظ رکھا۔ جب یہ آزمائش کچھ عرصہ جاری رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کس نے کیا ہے اور وہ کہاں رکھا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام کو ایک کنویں کی طرف بھیجا جسے زارون کا کنواں کہا جاتا تھا۔ وہاں سے ایک کنگھی، چند بال اور کھجوروں کے خوشے میں بندھی ہوئی گرہ پر آمد ہوئی جن پر جادو کیا گیا تھا۔ جب وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ تمام گرہ کھل گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفا عطا فرمائی۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ بہترین طریقے سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو صبح شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ اگر کسی کو جادو یا نظر بد کا شک ہو تو وہ جعلی عاملوں، پیروں یا جادوگروں کے پاس جانے کی بجائے قرآن و سنت کے مطابق دعا اور شرعی رقیہ اختیار کرے۔ اس واقعے کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی انتقام لینے کی بجائے عفو درگزر کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور آپ کی زندگی ہمیں صبر، برداشت اور حسن اخلاق کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محفوظ تعلق رکھنے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے، ہر قسم کی شر، حسد، نظر بد اور جادو سے اپنی حفاظت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں
اور ایسے مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولنا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے اور آپ کو اسلامی انفارمیشن مل سکے۔ تو پیارے ناظرین، جادو ایک حقیقت ہے جو ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا۔ قرآن و حدیث میں اس کا موجود ہے۔ تو جادو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادو وہی شخص کرتا ہے جس کو کسی کے ساتھ حسد ہو، وہی شخص اس کو برباد کرنا چاہے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ میں سے کسی پر بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں اور پانی پہ دم کر کے ضرور پیئے، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی آپ اس کو بھی پڑھ کر دم کریں پانی پر، آپ پئیں اور اپنے گھر والوں کو پلائیں اور اپنے گھر میں اس کا چھڑکو کریں۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی لوگوں سے، خبیث لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور لاسٹ پہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سے دل سے پیار ہے، محبت ہے،